تو پہلا کام یہی ہے، جیسے کہ ازواج مطہرات کے بارے میں آتا ہے، جیسے کہ علامہ اقبال نے نقشہ کھینچا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، کہ وہ جب چکی پیستی تھی گھروں کے اندر ہی، آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں چکیاں ہوتی تھی اور گندم کو یا کسی اور جو بھی اناج ہوتا تھا اسے پیسا جاتا تھا، اور عام طور پر یہ خواتین جو ہے وہ کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی تھی۔ تو حضرت فاطمہ جب چکی پیسا کرتی تھی اور ان کی گود میں حضرت حسن یا حضرت حسین ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ اس وقت ان کی زبان پر قرآن مجید کی تلاوت جاری ہوتی تھی، اور اس کے یقیناً اثرات ہیں گہرے کے جو پڑتے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو فوراً اس کے بعد اس کے داہنے کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کام تو بالکل بیکار ہے، مہمل کام ہے، بچے کو کیا معلوم کہ کیا مجھے سنایا جا رہا ہے، میرے کان میں کیا الفاظ کہے گئے، ابھی تو اسے شعور حاصل نہیں ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ چونکہ یہ فعل وہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمایا ہے، تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہے، چاہے آج ہم اسے نہ سمجھ پائیں۔ کہیں نہ کہیں کوئی ٹیپ ہے جو اندر چل رہا ہے فطرت انسانی کے اندر، جس پر کہ یہ الفاظ مرتسم ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کے اثرات یقیناً پیدا ہوتے ہیں، ورنہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین نہ فرمائی ہوتی۔ تو اسی طریقے سے وہ بچہ جو ماں کی گود میں ہو، چاہے دودھ پی رہا ہو یا ویسے ہی وہ لیٹا ہوا ہے، اور ماں چاہے اس وقت چکی پیس رہی ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کی زبان پر قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ جاری ہے تو اس کے اثرات تحت الشعور میں، اس بچے کے تحت الشعور میں یقیناً اس کے اثرات بیٹھتے چلے جائیں گے جو بعد کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ بہرحال یہ تو اس کا دوسرا پہلو ہوا، لیکن اصل میں اس تلاوت قرآن کا جو مقصد ہے وہ خود اپنے ایمان اور یقین کی گہرائی اور گہرائی میں اضافہ کرنا ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔